باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 32واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کے درس کے اندر ہم آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو واقعات ہیں، یعنی سابقہ لوگوں نے جو دیکھے تھے خواب اور ان کی تعبیرات جو کاہنوں نے بتائی تھی، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جو کچھ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جن دو واقعات کی طرف علامہ ابن خلدون نے اشارہ کیا ہے، کیونکہ ان میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت اور بعثت کے جاں فضا مجدے ہیں، اس لیے ہم مستند مورخین کی تصنیفات سے ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ مشہور سیرت نگار امام ابن حشام اپنی سیرت نبویہ میں تحریر فرماتے ہیں، اور علامہ ابو القاسم سہیلی نے سیرت نبویہ کی جو شرح اروض الانف کے نام سے تحریر کی ہے، انہوں نے حرف بحرف ابن حشام کی روایت کی توثیق کی ہے اور اسے اپنی شرح میں نقل کیا ہے۔ یمن میں تبع خاندان کے حکمران کے بعد ربیعہ بن ندہ یمن کا فرما روا مقرر ہوا۔ اس نے اپنے عہد فرما روائی میں ایک خواب دیکھا کہ جس نے اس کو پریشان اور خوفزدہ کر دیا۔ اس نے اپنی مملکت کے سارے کاہنوں، جادوگروں اور ماہرین اور اہل قیافہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور انہیں کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے بہت مضطرب کر دیا ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنا خواب سنائیں، ہم پھر اس کی تعبیر بیان کریں گے۔ ربیعہ نے کہا مجھے اس طرح اطمینان نہیں ہوگا کہ تم یہ بھی بتاؤ میں نے خواب کیا دیکھا ہے اور یہ بھی بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تب جا کے مجھے اطمینان حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنا خواب بتائے بغیر اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہو تو ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی قدرت رکھتا ہو، اس کی طاقت رکھتا ہو۔ اس وقت جزیرہ عرب میں دو شخصیتیں ہیں جو بن بتائے تمہارے خواب کو بھی بیان کر سکتے ہیں، خواب کی تعبیر کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ شک اور ستی ہے۔ شک بنی انبار کا ایک فرد ہے اور ستی کا تعلق قبیلہ غسان سے ہے۔ بس اس نے دونوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ ستی شک سے پہلے پہنچا۔ ربیعہ نے اسے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب نے مجھے خوف زدہ اور پریشان کر دیا ہے، یہ بھی بتاؤ کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے اور یہ بھی بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ ستی نے کہا میں آپ کو دونوں فرمائشیں آپ کی پوری کر دیتا ہوں، اس کو پوری کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ خواب کے بارے میں اس نے کہا کہ اے بادشاہ، تو نے بھڑکتے شعلے اور انگارے دیکھے ہیں جو تاریکی میں سے نکلے اور سرزمین تہامہ میں آ گرے اور وہاں ہر کھوپڑی والی چیز کو ہڑپ کر گئے۔ بادشاہ نے کہا اے ستی، تم نے بالکل صحیح خواب بیان کیا ہے، اب اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ اس نے کہا میں حلفیہ کہتا ہوں کہ تمہارے ملک میں اہل حبشہ اتریں گے اور ابین سے جرش تک قابض ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اے ستی، تیرے باپ کی قسم، یہ عمل ہمارے لیے بڑا المناک ہے، یہ کب ہوگا؟ یہ میرے دور حکومت میں یا اس کے بعد؟ ستی نے کہا تیرے عہد کے 60-70 سال بعد۔ پھر ربیعہ نے پوچھا کیا ان کا ملک ہمیشہ رہے گا یا ختم بھی ہوگا؟ اس نے جواب دیا 70-75 سال کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ان کو یمن سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اس نے پوچھا کون ایسا کرے گا؟ ستی نے جواب دیا ذی یزن کی اولاد میں سے جو عدن سے خروج کریں گے اور حبشہ میں سے کسی فرد کو یمن میں باقی نہیں چھوڑیں گے۔ ربیعہ نے پوچھا کیا اس کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی؟ ستی نے کہا نہیں، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے پوچھا اسے ختم کون کرے گا؟ ستی نے جواب دیا نبی ذکی یاتیہ الوحی من قبل العلی،
ایک نبی جو پاک نہاد ہوگا، جس کی طرف خداوند بزرگ کی طرف سے وحی نازل ہوگی۔ بادشاہ نے پوچھا کس قبیلہ سے ہوگا؟ ستی نے کہا وہ غالب بن فہر بن مالک کی اولاد سے ہوگا اور اس کی قوم کی حکومت زمانہ کے اختتام تک باقی رہے گی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا زمانے کی انتہا بھی ہے؟ ستی نے کہا بے شک، وہ دن جب اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا، نیکوکار اس میں سعادت مند ہوں گے، بدکار جو ہے وہ بدبخت اور شقی ہوں گے۔ اس کے بعد شک آیا، اس سے بھی جو سوال جواب ہوا، اس کے جوابات میں اور ستی کے جوابات میں جو بہت زیادہ یکسانیت تھی۔ علامہ ابو القاسم السہیلی لکھتے ہیں کہ ستی نے لمبی عمر پائی، یہاں تک کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ اس کی زندگی میں ہی روح پذیر ہوا، ظہور پذیر ہوا۔ اس رات کو کسریٰ نوشیروان نے دیکھا کہ اس کے قصر ابید میں زلزلہ آیا ہے اور اس کے 14 کنگرے گر گئے ہیں اور ایران کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی ہے، حالانکہ 1000 سال سے وہ آگ روشن تھی، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بجھی تھی۔ جب صبح ہوئی کسریٰ بیدار ہوا تو اس خوفناک خواب نے اس کا سب و سکون چھین لیا، وہ اس کے لیے پریشان ہو گیا۔ اس کے باوجود اس نے اپنا شاہی دربار لگایا اور حسب سابق اپنا تاج سجا کر اپنے اورنگ شاہی پر جلوس کیا۔ اپنے اہل دربار کو جب جمع کیا، اس کے اہل دربار جمع ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ آج میں نے کیوں تمہیں یہاں طلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ابھی اس نے اپنا خواب سنایا تھا کہ اس کے پاس خط پہنچا کہ اس کے آتش کدوں کی آگ جو ہے وہ بجھ گئی ہے، حالانکہ جب سے ایران کے اندر آتش پرستی قبول کی تھی اہل ایران نے، اس وقت سے آج تک جو آگ تھی وہ کبھی بھی نہیں بجھی تھی۔ یہ اطلاع سن کر اس کے غم و عدو میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اس کی کوئی حد نہ رہی۔ اسی اسنا میں ممزان مملکت ایران کا قاضی القضاء جو کہ یا مفتی اعظم تھا نے کہا اللہ تعالیٰ بادشاہ کو سلامت رکھے، میں نے بھی آج ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آگے آگے سرکش اونٹ ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے عربی نسل کے گھوڑے ہیں، جنہوں نے دریائے دجلہ کو عبور کیا وہ ہمارے ملک میں پھیل گئے۔ کسریٰ نے پوچھا اے ممزان، ان خوابوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یوں معلوم ہوتا ہے کہ جزیرہ عرب میں کوئی حادثہ رونما ہوا ہے۔ چنانچہ کسریٰ کی طرف سے ایک خط نعمان بن منظر کو لکھا گیا، جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ شاہی دربار میں کسی ایک ایسے عالم یا حاذق آدمی کو بھیجیں جو اس کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ نعمان نے عبد المسیح بن عمر بن حیان النفسانی کو روانہ کیا۔ جب عبد المسیح کسریٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عبد المسیح نے پوچھا کسریٰ نے عبد المسیح سے کہ جس امر کے بارے میں میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا کیا تمہیں علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا یا تو آپ مجھے بتائیں یا جو آپ چاہتے ہیں وہ مجھ سے پوچھیں، اگر میرے پاس آپ کے استفسار کا جواب ہوا تو میں جواب دے دوں گا، ورنہ میں ایسے آدمی کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا جو آدمی آپ کے سوالوں کا جواب دے سکیں گے۔ بادشاہ نے اپنا اور ممزان کا خواب اسے بتایا۔ اس نے کہا بادشاہ کی سرحد کے پاس اسے میرا ایک ماموں رہتا ہے، شام کی سرحد کے پاس، جس کا نام ستی ہے، وہ سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ کسریٰ نے کہا اسے جاؤ اس کے پاس اور جواب لے کر آؤ۔ جب عبد المسیح ستی کے پاس پہنچا وہ بستر مرگ پر اپنے وقت مقرر کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ عبد المسیح نے اسے سلام دیا لیکن ستی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے اشعار میں اپنے آنے کی غرض و غایت بیان کی۔ اس وقت ستی نے سر اٹھایا۔ عبد المسیح کہتا ہے کہ جب تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر ستی کے پاس آیا، جبکہ وہاں جو جان بلب تھا اور قبر کے کنارے پہنچ چکا تھا، اس وقت ستی نے اسے کہا کہ تجھے بنو ساسان کے بادشاہ نے بھیجا ہے تاکہ تو قیصر شاہی کے لرزنے، آگ کے بجھ جانے اور ممزان کے خواب کے بارے میں مجھ سے دریافت کرے۔ ممزان نے خواب میں تند و تیز اونٹوں کو دیکھا جو عربی نسل گھوڑوں کو تعاقب کر رہے ہیں اور عربی گھوڑے دجلہ کو عبور کر کے ملک کے اطراف میں پھیل رہے ہیں اور ان مسجع و مکفہ
چھوٹے چھوٹے فکروں میں ستی نے کسریٰ اور قاضی القضات کے خوابوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اسی طرز کی عبارت سے اور خوابوں کی تعبیر بیان کی۔ ستی نے کہا، اے عبد المسیح، جب تلاوت کثرت سے کی جائے گی اور عصا والا ظاہر ہوگا اور سماوا کی وادی بہنے لگے گی اور ساوا کا بحیرہ خشک ہو جائے گا، اس کی آگ بجھ جائے گی، تو یہ شام ستی کا نہیں رہے گا، اور محل کے گرنے والے کنگروں کی تعداد کے مطابق ان کے بادشاہ و ملکات تخت نشین ہوں گے، اور ہر آنے والی چیز آ کر رہتی ہے۔ جب عبد المسیح کسریٰ کے پاس آیا اور ستی کی تعبیر سے آگاہ کیا، جب اس نے یہ سنا کہ ہمارے خاندان سے اب بھی جو بادشاہ اور ہوں گے، تو اس کا خوف و ہراس دور ہو گیا اور کہنے لگا، یعنی 14 بادشاہ ابھی اور ہوں گے۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا اس کے لیے مدت دراز درکار ہوگی، اب بھی ہماری حکومت طویل عرصہ تک قائم رہے گی، برقرار رہے گی۔ فوری تخت و تاج سے محروم ہونے کا جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرات محترم، پھر وہ وقت بھی دور ہو گیا، وقتی طور پر صرف دور ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انداز عجیب ہوتے ہیں کہ ان 14 میں سے 10 کی حکومتیں 4 سال کے اندر ختم ہو گئی، اور باقی 4 کا عہد حکومت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اختتام پذیر ہوا، کیونکہ آخری بادشاہ آپ کے زمانہ میں مقتول ہوا، اور 3164 سال حکومت کرنے کے بعد ایرانیوں کی حکومت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہوا، اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ ارشاد 14 صدیوں گزرنے کے باوجود آفتاب جہاں تاب کی چمک رہا ہے اور تا ابد چمکتا رہے گا۔ حضرات محترم، اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، فرمایا کہ جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی اور کسریٰ نہیں ہوگا۔ علامہ ابن کثیر نے السیرۃ النبویہ میں بواسطہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ ستی مکہ مکرمہ میں آیا اور قریش کے رؤساء نے اس سے ملاقات کی۔ اس میں قصی کے فرزند عبد الشمس عبد مناف بھی تھے۔ اس نے بطور امتحان اس سے مختلف سوالات کیے، اس نے ان کے جوابات دیے۔ انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ آخر زمانہ میں کیا ہوگا، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے الہام کیا ہے وہ مجھ سے لے لو۔ اے گروہ عرب، تم اب پیرانہ سالی میں ہو، تمہاری بصیرتیں اور اہل عجم کی بصیرتیں یکساں ہو گئی ہیں، تمہارے پاس علم ہے، اور نہ تمہاری اولاد میں ارباب عقل و فہم پیدا ہوں گے، اور جو طرح طرح کے علوم حاصل کریں گے، بتوں کو توڑ دیں گے، اجمیوں کو قتل کریں گے، بھیڑ بکریوں کو تلاش کریں گے۔ اس نے مزید کہا کہ ابد تک قائم رہنے والی کی قسم، اس شہر کے ایک ہدایت یافتہ نبی ظاہر ہوگا، اس شہر سے ہی ایک ہدایت یافتہ نبی ظاہر ہوگا جو لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرے گا، یغوث اور کند نامی بتوں کا انکار کر دے گا، ان کی عبادت سے برات کا اظہار کرے گا، اس رب کی عبادت کرے گا جو ایک ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس سے بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ ستی نے بڑی طویل عمر پائی، کسی نے اس کی عمر 700 سال بتائی ہے، کسی نے اس کی عمر 500 سال بتائی ہے، اور کسی نے اس کی عمر 300 سال بتائی ہے۔ تو ذات محترم، یہ وہ واقعات تھے جو ان لوگوں نے خوابوں میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں دیکھے، پھر اپنے کاہنوں سے جو کچھ اس وقت جاننے والے تھے ان سے ان کی تعبیر کے بارے میں پوچھا۔ تو برادران اسلام، یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہر دور کے اندر ہوتی ہوئی چلے آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے اس خوبصورت، اس خوشبخت شب کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے اندر جو واقعات رونماز ہوئے ہیں، یعنی شب ولادت، اور جو قدرت الہی کے عجائب ظہور ہوئے ہیں، ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو وہ تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔